بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ شیطان انسان پر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کے ذریعے سے وہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2995 میں ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اس کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اس جمائی کو روکنے کی مکمل کوشش کرے۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی آدمی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے اور جمائی کو روکنے کی مکمل کوشش کرے۔ اور جو آدمی جمائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا، جب اس کو جمائی آتی ہے تو اپنا ہاتھ اپنے منہ پر نہیں رکھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، شیطان اس آدمی کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتا، جمائی کے دوران وہ جمائی کو روکنے کی مکمل کوشش نہیں کرتا یا پھر اپنا ہاتھ اپنے منہ پر نہیں رکھتا، شیطان اس آدمی کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور شیطان صرف یہاں اپنا کام تمام نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے اس کوشش کو جاری رکھتا ہے، اپنے اس مقصد کو جاری رکھتا ہے، اور شیطان اس آدمی کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2746 میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمائی شیطان کی طرف سے ہے، جب تم میں سے کسی ایک کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اور جمائی کو روکنے کی مکمل کوشش کرے۔ اور جو آدمی جمائی کے وقت جمائی کو نہیں روکتا یا پھر اپنا ہاتھ اپنے منہ پر نہیں رکھتا بلکہ جمائی کی آواز نکالتا ہے، آ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَزْحَقُ فِي جَوْفِهِ، شیطان اس آدمی کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں گھس کر ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی شیطان پہلے تو اس آدمی کے منہ تک رسائی حاصل کرتا ہے، بعد میں شیطان جو ہے انسان کے پیٹ تک رسائی حاصل کرتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے جب انسان جمائی کے دوران اپنے منہ پر ہاتھ نہیں رکھتا اور جمائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا، جب جمائی کی آواز نکالتا ہے، آ کرتا ہے، تو شیطان اس کے پیٹ میں گھس کر ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور اسی وجہ سے انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارے منہ تک رسائی حاصل نہ کر سکے، شیطان ہمارے پیٹ تک رسائی حاصل نہ کر سکے اور ہم مختلف بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ جب ہمیں جمائی آئے تو ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق جمائی کو روکنا ہے، اور اگر ہم جمائی کو نہیں روک سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیں تاکہ ہم شیطان کے شر سے اور شیطان کے حملے سے مکمل محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے مکمل طور پر محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔